السلام علیکم۔ مجھے آج کے ٹاپک میں آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ ہوم اسکول کیسے کرنا ہے۔ سارے جتنے بھی پیرنٹس ہیں نا، جو سوچ تو رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہوم اسکول کریں، کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ٹیوشن فیس نہیں دے سک رہے ہیں، اسکول کی فیس نہیں دے سک رہے ہیں، یا پھر وہ خود اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سک رہے ہیں، بچہ بہت اٹیچ ہے، بچہ سیٹ نہیں ہو سک رہا ہے، یا ان کی اپنے اندر کی ایک موٹیویشن ہے جو ان کو کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ہوم اسکول کرنا ہے۔ بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں، یا کوئی میڈیکلی بھی بچوں کو ایسا ایشو ہوتا ہے جو مدر کو ہی صرف پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو وہ بھی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہم ہوم اسکول کریں۔ تو جو بھی وجہ ہے، لیکن مدرس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہوم اسکول کیسے کریں گے۔ ہم تو نہیں کر سکتے، ہمیں تو یہ سب آتے ہی نہیں جو آج کل جس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے، تو ہم وہ کس طرح سے کریں گے۔ یا پھر ان کے مائنڈ میں یہ کویشچن ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ کر سکے تو بچے کا سال تو نہیں ضائع ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ کوئی اسکول ان کو رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ یا پھر ان کے مائنڈ میں یہ کویشچن آئے گا کہ اگر ہم نہ کر سکے تو ہمارے ان لاز یا آس پاس والے لوگ یا ہمارے ہسبینڈ، انہوں نے ہمیں بہت باتیں سنانی ہیں کہ بچے کا سال ضائع کر دیا۔ اس سب ڈر کی وجہ سے نا وہ بچے کو اسکول ڈال دیتی ہیں، نہیں بھائی اسکول ہی ٹھیک ہے۔ اچھا، ان سب چیزوں کا نا میں آپ کو آنسر کروں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کر لینا، آپ کر سکتی ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ آج کل کے دور میں آپ نہ کر سکیں، کیونکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، آپ کے پاس گوگل ہے۔ مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک ان پڑھ انسان کو بھی پڑھا دیتی ہیں، مطلب اس قابل کر دیتی ہیں کہ وہ ٹیچر بن جائے۔ ایگزامپل میں ہوں، مطلب مجھے فونکس نہیں آتی تھی، ویسے تو میری کوالیفیکیشن سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، لیکن مجھے بچے کو کیسے پڑھانا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، بچے کی سائیکالوجی کے بارے میں، فونکس کے بارے میں، مینٹل میتھس کیا ہوتا ہے، ہم نے جو پڑھا تھا وہ رٹے والا سسٹم پڑھا تھا، سمجھ کے نہیں پڑھا تھا۔ لیکن جب میں پڑھانے کے لیے کرنے کے لیے لگی اسٹرگل، تو میں نے اس سب کو سیکھا ہے کہ اس کو کس طرح سے میں نے کرنا ہے۔ اور یہ بہت محنت تھی میری کہ میں نے تو جن ویڈیوز سے سیکھا ہے وہ بھی سب انگلش پیپل تھے جن سے میں نے سیکھا ہے، کیونکہ ویڈیوز ہی آج کل ہم جو دیکھتے ہیں فونکس کی، ایپل بال، وہ جو سانگ کی طرح ہیں، انہی سے سیکھا ہے میں نے بھی۔ اور اس میں بھی دو طرح سے آتے ہیں کہ آ اور اے، کچھ لوگ آ بول رہے ہیں، کچھ اے بول رہے ہیں، مطلب ڈفرینٹ طرح سے۔ تو کون سا ٹھیک ہے، اس سب کو آپ کو سمجھنے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو سب چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں، سیکھنی پڑتی ہیں۔ آپ لوگ اگر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ کر سکتی ہیں۔ میں کہتی ہوں ایک ماں سب کچھ کر سکتی ہے، ایک ماں باپ بھی بن سکتی ہے نا، اگر وہ کما بھی سکتی ہے تو یہ چیز کیا مشکل ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اور آس پاس جو لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو کہیں گے کہ ہوم اسکول کیا ہوتا ہے اور اسکول بھیجو بچے کو، اس کا ٹائم نہ ضائع کرو، ان کے لیے مضبوط ہو جائیں کہ ہم اپنے بچے کے لیے یہ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ اسکول میں جو ٹیچر نے پڑھانا ہے وہ ہم بھی پڑھا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ایک مضبوط کر لینا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو اپنے اوپر اس طرح سے بولنے نہیں دینا کہ آپ اس طرح ان کو گائیڈ کریں کہ آپ کو اتنی سمجھ ہے کہ آپ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو۔ میں نے یہ چیزیں فیس کی ہیں کہ جب کوئی مجھے کہتا تھا نا کہ یہ کیا ہے ہوم اسکولنگ اور اس طرح، تو میں انہیں کہتی تھی کہ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جو آپ کو بھی نہیں پتہ۔ یہ تو میں اتنی سیٹسفائیڈ ہوں کہ ایون اسکول جانے والے بچے کی ماں اتنی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی جتنی میں ہوں۔ میں اس طرح ان کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ ایون ہماری گیدرنگز ہوتی تھیں، کوئی کسی فیملی گیدرنگز ہیں یا کچھ اس طرح، تو میں بتا رہی ہوتی تھی اور سب سن رہے ہوتے تھے، جبکہ انہوں نے میرے پہ ابھی وہ کرنا ہوتا تھا کہ مجھے سب مل کے بات سنائیں گے، لیکن میں نے کبھی کسی کو اس چیز کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ سنتے تھے کہ ہاں بھائی یہ بات ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے خود کو مضبوط کر لینا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کہ اب بچے پہ جہاں پہ آنا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے بچے کو دیکھنا ہے کہ بچہ آپ کا مینٹلی ریڈی ہے یا نہیں پڑھائی کے لیے۔ ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کچھ بچے کا شرارت کی طرف بہت دھیان ہوتا ہے، کچھ پڑھائی پہ کنسنٹریٹ نہیں کرنا چاہتے، ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آپ کا اگر ایک بچہ جلدی پڑھ گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا دوسرا بھی جلدی پڑھے، وہ بھی جلدی جلدی یہ سب کچھ کر لے۔ آپ نے بچے کو فورسفلی نہیں پڑھائی کی طرف لے کے چلنا، آپ نے اس کو بہت آرام سے، اگر وہ لکھنے کی طرف نہیں آ رہا تو آپ اسے اورلی لے کے چلنا شروع کر دیں۔ اگر وہ اورلی بھی نہیں کر رہا ہے تو آپ اسے کھیل کھیل میں کنسنٹریٹ کر کے نہ کروائیں۔
مطلب آپ نے اپنے بچے کو خود سے جج کرنا ہے کہ وہ بچہ کس طرح جا رہا ہے. میری جو پہلی بیٹی تھی وہ 3.5 سال کی تھی جب مجھے لگتا تھا اب اس کی پڑھائی شروع ہو جانی چاہیے. وہ اس لیے کہ اس سال اتنی ایج کا بچہ تو اسکول جانے لگ جاتا ہے. لیکن میں نے اس کو تھوڑا فورسفلی، میں اس چیز کو ابھی مطلب وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے، تو میں نے اس کو فورسفلی کرایا تھا. ہاں ڈانٹ مار کے نہیں، لیکن میں اسے کہتی تھی پلیز کر لو، پلیز کر لو. میں اس طرح کر کے اس کو نا کرواتی تھی کام، کیونکہ میں خود بہت اسٹریس میں تھی. میرا پہلا ایکسپیرینس تھا وہ، تو میں اسے کرواتی تھی کہ کیا ہوگا اگر اس نے نہ کیا تو. اچھا، جب میری دوسری بیٹی ہے وہ بہت چھوٹی سی تھی، جب وہ خود سے بڑی بہن کو دیکھ کے نا شو کرتی تھی کہ میں نے کرنا ہے، اور بہت جلدی اس نے کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس نے ایون 4.5 سال کی تھی وہ، تو ریڈنگ سٹارٹ کر دی تھی اس نے نارملی، جس طرح ایسیز ہیں وہ ریڈ کر رہی ہوتی تھی. اسے بہت جلدی کیا. اور جو تیسری تھی وہ تو بالکل ہی جو ہے نا کنسنٹریشن والی نہیں تھی. ایون میں سوچتی تھی یہ کب اس کا ٹائم آئے گا جب یہ کنسنٹریٹ کرے گی. جب وہ 5 سال کی ہوئی تو وہ پراپرلی بیٹھنا شروع ہوئی میرے پاس پڑھنے کے لیے. تب میں نے اس کو پڑھانا سٹارٹ کیا. اور تب بھی وہ اورلی زیادہ تھی. اورلی اب وہ ماشاء اللہ سے 5.5 ایئرس کی ہونے والی ہے. اب وہ اورلی ریڈنگ کر لیتی ہے، ایزیلی ریڈنگ کر لیتی ہے. پر لکھنے پہ اگر آپ کہیں تو وہ سلو ہے، وہ اس طرح سے لکھتی نہیں ہے. لیکن مجھے فکر نہیں ہے، کیونکہ میں نے ہی تو اس کو چلانا ہے. مجھے پتہ ہے میں نے چلانا ہے. ابھی نہیں تو سال تک تو لکھنا نارملی سٹارٹ کر دے گی. تو کون سی کوئی بہت زیادہ ایج ہو گئی ہے اس کی، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کر لے گی. 5 سال کا بچہ تو اسکول میں ABC کرنا سٹارٹ کرتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ میری بیٹی نے ریڈنگ سٹارٹ کر لی ہے. تو میں اس چیز پہ بھی خوش ہوں. اور مجھے یہ فکر ہی نہیں ہے اسکول جاؤں گی ٹیسٹ کیسے پاس کرے گی کیسے نہیں، کیونکہ میں ہی اس کی ٹیچر ہوں، میں ہی اس کا اسکول ہوں، میں نے ہی تو کور کرانا ہے. ایک کورس ختم ہوگا دوسرا بھی میں نے ہی کروانا ہے. مجھے اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اب جب آپ اپنے بچے کو سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی اچھے اسکول کا، اسکولس تو آپ کو پتہ ہوں گے کون کون سے اچھے چل رہے ہیں، تو کوئی بھی ایک اسکول جیسے بیکن ہے، روٹس ہے، APS ہے، یا آپ کے آس پاس کا کوئی اسکول ہے، آپ جائیں کسی بھی مارکیٹ میں جائیں اور بک شاپ پہ جائیں اور ان کو کہیں کہ مجھے فلاں اسکول کا کورس چاہیے. ان کا جو بھی پلے گروپ ہے یا پلے گروپ سے اوپر KG یا پریپ جو بھی ان کی فرسٹ کلاس ہے اس کا مجھے کورس چاہیے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کورس نکال کے دیں گے. آپ اطمینان سے بیٹھیں اور ساری بکس دیکھیں کہ اس کورس میں کیا کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہ کورس لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ مطلب آپ کے لیے ایزی ہے، آپ کروا لیں گے اس کو، ٹھیک ہے، آپ اس کورس لے لیں. اگر آپ کو وہ کورس نہیں سمجھ آ رہا آپ کسی دوسرے اسکول کا کورس لیں ان سے. ٹھیک ہے، میں وہاں بیٹھ کے چیک کرتی تھی کہ یہ کورس ہے، تو میں پورا کورس ایک نہیں اٹھاتی تھی. اگر مجھے ایک اسکول کے کورس کی سائنس پسند آئی ہے یا انگلش پسند آئی ہے تو دوسرے کی مجھے میتھس پسند آتی تھی، میں وہ اٹھا لیتی تھی. مطلب میں خود اپنا کورس بناتی تھی. میں اپنا کورس بنانے کے بعد، اب آپ نے کورس اپنا بنا لیا اور آپ نے خرید لیا، ایک رف کاپی لیں، کچھ کلرز لیں، کچھ کریونس لیں، کیونکہ یہ بچے کی انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں ضروری ہیں کہ آپ اس کو کلرز کی طرف لے کے جائیں. بچے کلر سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ نے یہ چیزیں لے لی، رف رجسٹر لیں، اس کی ساتھ ورک بکس لیں، جو بھی بک لیں اس کی ساتھ ورک بک بھی لیں. ہر اسکول کی جو بک ہوتی ہے اس کے ساتھ ورک بک بھی ہوتی ہے، آپ وہ بھی لیں. آپ نے ورک بکس لے لیں، آپ گھر آ گئے. اب ڈے 1 سے آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ بک کے ٹوٹل پیجز دیکھ لیں کتنے ہیں. ٹوٹل پیجز ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بہت بھی ہیں 100 پیجز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ 100 پیجز کتنے دن میں کور ہوتے ہیں. 3.5 منتھس میں ہوتے ہیں. آپ 6 منتھس لیں، ہر پیج کو 2 دن لے کر جائیں. 6 منتھس نہیں 9 منتھس لیں. ٹھیک ہے، تو بک ختم ہو جائے گی آرام سے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. بک بلکہ 2 دفعہ آپ اس کو ریوائز کروا لیں گے اس سال میں. آپ نے پورا سال لگا کے ان بکس کو اچھی طرح اس کو پریپیئر کرا دینا ہے. اچھا، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچوں کو ایڈمیشن ملے گا کہ نہیں، یا آپ صحیح سے پڑھا رہے ہیں یا نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کا سال ختم ہوگا، جو میں کرتی تھی میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں. جیسے ہی سال ختم ہوتا تھا میں اچھے اسکول، میرے نزدیک جو اچھے اسکول تھے وہ روٹس، APS، بیکن، سٹی، یہ اور ایک اور بھی 4-5 اسکول تھے جن کا میں بچوں کو لے کے جاتی تھی اور میں ٹیسٹ دلواتی تھی کہ میں ان کا ایڈمیشن ٹیسٹ دلوانے کے لیے آئی ہوں. وہاں پہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا تھا.
اور وہ میرے لیے ایک اس وقت میں پریشان ہوتی تھی، پتہ نہیں بچے کیا کریں گے. میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ ہوتے تھے، تو میں کہتی تھی اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو وہ کہیں گے کہ شاید میں نے فوکس ہی نہیں کیا اپنے بچے پہ، اور پتہ نہیں یہ کیا کر کے آئیں گے. اور اسکول والے بھی کہیں گے کہ آپ کا بچہ اگر ایلیجیبل نہیں ہے تو کیا ہوگا. مطلب بہت سے کویشچنس میرے مائنڈ میں ہوتے تھے. اچھا میں نے تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنی اپریسیشن دیکھی ہے. وہاں جاتی تھی جب میرے بچے کا ٹیسٹ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس کلاس کے لیے نہیں، اس سے اگلی کلاس کے لیے ایلیجیبل ہے. اور وہاں پہ جو میری خوشی کی انتہا ہوتی تھی، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ ڈبل خوش ہوتے تھے جب اپریسیشن لے رہے ہوتے تھے. تو مطلب میرے لیے بہت یہ خوشی کی بات ہوتی تھی. آپ لوگ بھی اپنے بچے کو لے کے جائیں، اس کا ٹیسٹ دلوائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا بچہ کس جگہ پہ فال کر رہا ہے. اچھا ٹیسٹ ہوگا، آپ نہ ایڈمیشن نہ کروائیں، بے شک آپ اسی کا نیکسٹ ورژن لے لیں. آپ کو جب پتہ لگتا ہے نا آپ کا بچہ اتنے آرام سے ایڈمیشن ہو رہا ہے، آپ کے اندر موٹیویشن اور بھی زیادہ آ جاتی ہے، میں کروا سکتی ہوں. آپ نیکسٹ پورا کورس اٹھائیں، جو آپ نے پہلا لیا اسی سے نیکسٹ والا لیول کا اٹھائیں اور نیکسٹ اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح پورا سال کور کریں اور آئیں اور ایڈمیشن ٹیسٹ دلوائیں. میں نے ایسے ہی کیا ہے، میں نے ہر دفعہ ایسے ہی کیا ہے. لاسٹ ایئر میں نے اپنی بیٹی کو 4th کلاس میں کروانا تھا، ایڈمیشن ٹیسٹ دلوانا تھا اس کا. تو میں لے کر گئی سٹی میں لے کے گئی. تو وہاں ہم نے جا کے کہا، انہوں نے کہا آپ کون سے اسکول سے آئے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہمارا بچہ ہوم اسکولنگ پہ ہے. تو انہوں نے کہا ہوم اسکولنگ پہ مطلب اتنے سال، اتنا آپ کا بڑا بچہ ہو گیا، 9 ایئرس کا ہونے والا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہوم اسکولنگ پہ؟ ابھی تک وہ بچہ کبھی اسکول ہی نہیں گیا، تو وہ کیسے آگے چل سکے گا؟ تو میں نے آگے سے انہیں کہا کہ آپ لوگ ٹیسٹ لے لیں. اور میرے ہسبینڈ بھی اتنے شیور ہوتے ہیں نا کہ مطلب میرا بچہ ٹیسٹ کلیئر کر لے گا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ ٹیسٹ لیں، اور ٹیسٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم نا ٹیسٹ لیتے ہیں. وہ ٹیسٹ ہوا جب، تو وہ جو وہاں پہ ان کی پیرنٹس کی کوآرڈینیٹر ہے نا، انہوں نے ٹیسٹ لیا. اچھا انہوں نے ٹیسٹ لیا اور وہ آئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک اس کو بہت حیران، بہت انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ میں نے پہلی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کوئی بچہ جو اسکول ہی نہ گیا ہو وہ اتنے اچھے سے ٹیسٹ مطلب اٹیمپٹ کرے. اور بڑی وہ خوش ہو کہتی ہیں ہم نے اس کو ایک کمپریہنشن پیسج دیا تھا جس کی اتنی آسان نہیں تھی ریڈنگ. ہوتا ہے نا ایسے پیسج ہوتا ہے، نیچے کویشچنس لکھے ہوتے ہیں، اسی میں سے آنسرز ڈھونڈ کے لکھے ہیں، وہ کمپریہنشن پیسج دیا. تو کہتی ہیں کہ اس بچی نے وہ ایسے پڑھا، اور جو نیچے کویشچنس تھے نا ان کے آنسرز اس پیسج میں سے دیکھ کے نہیں لکھے، اس کے مائنڈ میں جو بھی اس نے پڑھی تھی اسٹوری، اس سے ریلیٹڈ جو آنسرز تھے اسے خود سے سارے لکھے. تو یہ میرے لیے ایک بہت ہی مطلب شاکنگ چیز تھی کہ ایک بچے، اس ایج کے بچے نا وہ پیسج میں سے نشان لگاتے ہیں، یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر ہے، اور وہ آنسر لکھ دیتے ہیں. ہمارے اپنے اسکول کے بھی ایسے ہی کرتے ہیں بچے، لیکن اس بچی نے ایسا نہیں کیا. تو بہت میرے لیے نا وہ مطلب ایک اپریسیشن والی چیز تھی. تو میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ آپ سب اپنے بچوں کو ہوم اسکول کر سکتے ہیں، اور ضرور کریں. جہاں پہ آپ کو میری ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے ضرور ملے گی. اور میں اپنے یوٹیوب کا چینل ہی اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ سب مدرس کو میں موٹیویٹ کروں اور ان کی ہیلپ کروں. اور آپ کو یہاں سب ہر طرح کی ویڈیوز انشاءاللہ ملیں گی.